آغا صاحب جب آج سے کئی سال پہلے آنکھوں کے ڈاکٹر نہیں ہوتے تھے، ہم چلے جاتے ہیں پہلے کی صدی میں، تو پھر آنکھوں کا علاج ہوا کیسے کرتا تھا یا پھر آنکھوں کی بیماری نہیں ہوتی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی گفتگو کی ہے ماشاءاللہ، اور شوگر کے بارے میں بہت اچھی باتیں بتائی ہیں۔ اور دیکھیے آنکھوں کے امراض پہ جو سوال آپ نے اٹھایا ہے بہت پیارا سوال ہے۔ آج سے 400 سال 500 سال 300 سال پہلے تک آنکھوں کے امراض کا علاج بڑا مشکل ترین سمجھا جاتا تھا، اور جیسے کہ بہت سارے لوگوں کے آنکھوں میں ریڈش آ جاتی ہے، ریڈ ہو جاتی لال ہو اور جاتی ہیں، سوج جاتی ہیں آنکھیں، تو آشوب چشم کہتے ہیں اس کو۔ آشوب چشم پہ ایک سوال اور ابھی انشاءاللہ تعالی میں اس کا جواب دوں گا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب لوگ اپنی آنکھوں کے مسائل، آنکھوں کی بیماریاں لے کے آتے تھے، تو میرے مولا رسول خدا ارشاد فرماتے تھے کہ ہر نماز کے بعد آپ ایسے دونوں آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کر آیت الکرسی کا ورد کریں، اس سے آنکھوں کی تمام بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ سبحان اور اللہ۔ آج بھی جو 80 سال 90 سال 100 سال کے بوڑھے ملیں گے آپ کو، وہ بتائیں گے آپ کو کہ ہم ہمیشہ سے ہمارا رواج اور طریقہ کار یہی ہے، اور اس سے آنکھوں کی بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ ایک جگہ دیکھا گیا، روایات میں ملتا ہے کہ آب زمزم اور شہد، نیم کے درخت کا شہد تھوڑا سا، اور آب زمزم اور ایک اسمد سرما ہے جو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند تھا، اور خود اسمد سرمے کی سلائیاں آنکھوں میں لگایا کرتے تھے۔ الف سے میم دال اسمد، اور سعودی عرب میں ملتا ہے اور بڑا اچھی کوالٹی کا ملتا ہے۔ تو اسمد سرما اور نیم کے درخت کا شہد اور آب زمزم، تینوں چیزوں کو ایک ساتھ آپ نے تحلیل کر کے ایک محلول ٹائپ کا بنا لیا، اور سلائی سے اس کو آنکھوں میں لگایا جاتا ہے، اور آپ کی آنکھوں کی جیسے چیپڑ آتے ہیں بہت سارے صبح، اور لوگوں کی آنکھوں میں جلن ہوتی ہے، کھجلی ہوتی ہے، خارش ہوتی ہے، کھجا کے تنگ ہو جاتے ہیں، لیکن مسائل دور نہیں ہوتے۔ بہت سارے لوگوں کی آنکھوں میں دانے بھی نکل آتے ہیں باریک اندر، تو وہ بھی اس سے دور ہو جایا کرتے ہیں۔ اور بہت ساری بیماریاں ہیں ایسی جو اگر آپ شدید بیمار ہو گئے تو اس کی وجہ سے آپ کی آنکھوں پہ اثر پڑتا ہے، وہ تمام بیماریاں لوگ اسی نسخے سے دور کیا کرتے تھے۔ اچھا آغا صاحب، ایک شرارتی سوال اوپر سے آیا ہے، بالکل۔ میں پہلے ہی کہہ دوں کہ یہ سوال شرارتی ہے، اور یہ اوپر سے آیا ہے کہ آغا صاحب آنکھوں کے بارے میں بتا رہے ہیں، خود ان کا چشمہ لگا ہوا ہے۔ دیکھیے چشمہ لگانا ایک الگ چیز ہے، لیکن مجھے آنکھوں کی کوئی بیماری نہیں ہے۔ چشمہ ویسی فیشن میں جیسے میں نے لگایا ہے۔ نہیں، آنکھوں کی بینائی کمزور ہونا ایک الگ چیز ہے، لیکن آنکھوں میں تکلیف نہیں ہے مجھے کچھ، تکلیف یہ نہیں ہے۔ شرارتی سوال اوپر سے تھا۔ میں سمجھ گیا، میں یہ جس نے پوچھا ہے میں ان کو بھی پہچانتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو میں نے کہا پوچھ لو بھائی۔ لیکن دیکھیے مجھے آنکھوں کی تکلیف کوئی نہیں، اور کیوں نہیں ہے میں وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اگر کبھی بھی چھینک آئے، اب چھینک پہ الحمدللہ رب العالمین کیوں؟ رسول خدا نے ارشاد فرمایا اللہ کا شکر ادا کرو، الحمدللہ رب العالمین پڑھو۔ تو امام صادق آل محمد فرماتے ہیں جب بھی چھینک آئے یا آپ کسی کی چھینک کی آواز سن لیں، تقریب میں آپ بیٹھیں کوئی اور بھی چھینک رہا ہے تب بھی پڑھ لیں، آپ کیا پڑھیں؟ میں وہی پڑھتا ہوں، آج سے نہیں 35 سال سے پڑھتا ہوں، الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ۔ صرف یہ پڑھنا ہے آپ کو۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ نہ آنکھ کی، نہ منہ کی، نہ سر کی آپ کو کوئی بھی تکلیف نہیں ہوگی، اور الحمدللہ ان تینوں تکلیفوں میں سے کوئی بھی نہیں۔ سبحان اللہ، تبھی کہتے ہیں جی چھینک آئے تو الحمدللہ کرنا چاہیے۔